خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں افتخار احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ ناظرین، جو میں نے شعر پڑھا علامہ اقبال صاحب کا اپنی ویڈیو کے شروع میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھے کہ بتا میرے بندے تمہاری رضا کیا ہے۔ ہماری کامیابی دین اسلام میں ہونی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے لیے۔ میں آپ کو اسی شعر کے مطابق ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچا تھا، کافی صحابہ کرام شہید ہوئے اور کافی زخمی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا اس غزوہ میں۔ تو اس غزوہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام عبداللہ بن حرام ہے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ عبداللہ بن حرام کے والد ہیں جابر بن عبداللہ۔ تو یہ دونوں باپ اور بیٹا اپنے گھر کے کفیل ہیں، ان کے گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا، باقی عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی جاتا تھا جنگ پہ اور ایک آدمی گھر رہتا تھا گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے۔ تو وہ باپ چاہتا تھا کہ میں جاؤں جنگ پہ، بیٹا چاہتا تھا کہ میں جاؤں۔ تو وہ آپس میں قرعہ ڈالتے تھے، جس کا قرعہ نکلتا تھا وہی غزوہ میں یا جنگ میں چلا جاتا تھا، دوسرا گھر پہ رہ جاتا تھا۔ تو جابر بن عبداللہ غزوہ بدر میں گئے تھے، ان کا قرعہ نکلا تھا اس ٹائم پہ۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن حرام کا قرعہ نکلا، یعنی کہ بیٹے کا قرعہ نکلا۔ باپ کو گھر پہ رہنا تھا اور بیٹے کو جانا تھا جنگ پہ، تو وہ چلے گئے۔ تو جنگ کے دوران میں کفار نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ بہت بڑی خبر تھی مسلمانوں کے لیے، بہت افسوسناک بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، بلکہ اس وقت مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے۔ تو جب کسی فوج کا سپہ سالار شہید ہو جاتا ہے تو فوج پوری ڈیمورلائز ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں لڑنے کی سکت نہیں رہتی۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام کی جو صورتحال تھی اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان پہ دشمن نے پیچھے سے وار کیا اور آپ کے کاندھے پہ تلوار کا وار لگا، تو آپ کا پورا بازو کٹ گیا، مطلب ایسا لٹک رہا تھا، ہڈی کٹ گئی، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا رہ گیا تھا جو لٹک رہا تھا۔ تو اس حالت میں آپ کو خبر ملی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام نے سوچا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہوگا، جھوٹی خبر ہوگی، کفار نے پھیلائی ہوگی ہمیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے۔ دوسری صورت اگر یہ سچ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنی ڈیوٹی انہوں نے سر انجام دے دی، اپنا کام جو ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا تو وہ اپنا کام پورا کر کے گئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی کسی بھی کام کو ادھورا چھوڑ کے چلا جائے، تو انہوں نے یقیناً اپنا کام کر دیا ہے۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ذمے کا کام کریں، مطلب اس جنگ کو آخر تک پہنچائیں اور دین اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے آگے کام کرتے رہیں۔ تو یہ سچویشن تھی جب ان کو یہ خبر ملی۔ پھر انہوں نے وہ بازو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ دوبارہ جنگ میں کود پڑے، اس کے بعد پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو عبداللہ بن حرام کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حالانکہ اس وقت اس کے بیٹے کی لاش گھر پہ رکھی تھی، تو وہ لاش چھوڑ کے سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا ناکام ہو گیا؟ کیا میرا بیٹا آپ کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ام عبداللہ، تمہارے بیٹے نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے پوچھا کہ بتا عبداللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بیٹا شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بجائے کسی فرشتہ کو بھیجنے کے لیے یا جبریل امین کو بھیجنے کے لیے پیغام، اللہ تعالیٰ بذات خود ہم کلام ہوئے آپ کے بیٹے سے کہ عبداللہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ خود ہم کلام ہوئے کہ بتائے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ تو تم جانتے ہو تمہارے بیٹے نے کیا کہا؟ تمہارے بیٹے عبداللہ بن حرام نے کہا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہی سین دوبارہ ہو، دوبارہ میں کفار کے خلاف لڑوں، دوبارہ مجھ پہ ضرب لگے اور دوبارہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اتنا بلند مرتبہ پایا ہے تمہارے بیٹے نے۔ تو اس واقعے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی چھوٹا سا کام ایسا ہے
جس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکے کہ بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ ہم سارا دن تو دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کو غیر مسلم، کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، کسی کو بدعتی، کسی کو گستاخ، کسی کو کچھ، لیکن پتہ نہیں ہم خود اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتنا عمل کیا، ہماری زندگی میں ایسا کون سا عمل ہوا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ تو عزیز دوستو، کم از کم ہم ایک کام ایسا کر کے جائیں کہ بقول علامہ اقبال، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔